اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ کل کے موضوع کا باقی حصہ۔ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا نام جپا کرتے تھے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور یہ بھی نہ ہو تو لیٹے لیٹے ہی صحیح۔ یعنی کسی حالت میں ذکر خدا تعالی سے غافل مت رہو، دل میں اور پوشیدہ اور زبان سے ذکر اللہ کرتے رہا کرو۔ یہ لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش میں نظر دوڑاتے ہیں اور ان کی ہمتوں پر غور کرتے ہیں، جو اس خالق یکتا کی عظمت اور قدرت، علم و حکمت، اخیار اور رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ دوسرا، حضرت شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر سے نکل کر جس چیز پر میری نظر پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت مجھ پر موجود ہے اور میرے لیے یہ باعث عبرت ہے۔ تیسرا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک ساتھ غور و فکر کرنا رات بھر کے قیام کرنے سے افضل ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ غور و فکر اور مراقبہ ایک ایسا آئینہ ہے جو تیرے سامنے تیری برائیاں بھلائیاں پیش کر دے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا پرتو ڈالے گا۔ اور بسا اوقات یہ شعر پڑھتے، یعنی جس انسان کو باریک بینی کی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑ گئی، اسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولنا ذکر اللہ اور نصیحت ہو، اور اس کا چپ رہنا غور و فکر ہو، اور اس کا دیکھنا عبرت و تنبیہ ہو۔ لقمان حکیم کا یہ حکمت آمیز معقولہ بھی یاد رہے کہ تنہائی اور گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو، اسی قدر غور و فکر اور انجام بینی زیادہ ہوتی ہے، اور جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر وہ راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس قدر مراقبہ زیادہ ہوگا اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی، اور جتنی سمجھ زیادہ ہوگی اتنا علم نصیب ہوگا، اور جس قدر علم نصیب ہوگا نیک اعمال بھی بڑھیں گے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔